بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا میزبان حافظ عبد المنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کیسے ہوئے یا چاند کے دو ٹکڑے ہونے پر اعتراض کیوں، اسی پر مکمل تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے اور سائنس اس واقعے کے متعلق کیا کہتی ہے، لہٰذا ویڈیو میں آخر تک لازمی بنے رہیے گا۔ ناظرین گرامی، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے دور میں جب اللہ پاک نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کو معجزات عطا کیے تو اس زمانے میں مشرکین لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھ کر بھی انکار کیے اور بجائے ماننے کے یہ کہہ دیتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان ملحدین کی اولادوں نے آج تک اسی روایت کو پکڑا ہوا ہے، مگر اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں ان معجزات کا تعلق تاریخ سے ثابت نہیں، جس کی مثال حال ہی میں بنائی گئی ایک انڈین یوٹیوبر کی ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار سے چاند کے دو ٹکڑے کرنا مسلمان ثابت کر کے دکھائیں۔ تاریخ نے تو شق القمر کے واقعے کو جا بجا ثابت کیا، مگر ملحدین نے اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ شق القمر کا واقعہ کیا ہے، تاریخ میں اس کا ذکر کہاں موجود ہے؟ اللہ پاک سورۃ القمر کے اندر بیان فرماتے ہیں قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لے تو اس سے منہ موڑ لے اور کہے یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ایک جادو ہے۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں موجود ان آیات نے شق القمر کے واقعے کو ایک معجزے کے اندر بیان کیا۔ یہ معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہو چکا ہے اور قرآن مجید نے اس کو ماضی میں یعنی گزر چکے وقت کے طور پر بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس واقعے کے کوئی آثار آج کے دور میں موجود ہوں یا بالکل ہی ختم ہو گئے ہوں، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا۔ قرآن مجید کے بعد اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں بھی شق القمر کا واقعہ موجود ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود، جبیر بن معتم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس واقعے کو بیان کیا۔ شق القمر کا واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا جب قریش کا ایک گروپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے سب سے مشکل کام کو منتخب کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہ کر سکے۔ یہ گروہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ٹھیک ہے، اگر تم چاند کو دو ٹکڑوں میں ہوتا دیکھ لو تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے ایمان لانے کی حامی بھر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر دو حصوں میں الگ ہو گیا، یہاں تک کہ جبل ہرا پہاڑ درمیان میں اور چاند کے دو ٹکڑے اسی کے دونوں طرف صاف دکھائی دینے لگے۔ وہاں پر کھڑے لوگ اس معجزے کو حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگوں دیکھ لو اور یاد رکھنا۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چاند کو اشارہ کیا تو پھر وہ دوبارہ اسے اپنی اصلی حالت میں جڑ گیا، لیکن کفار مکہ اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گئے اور کہنے لگے یہ تو صرف محمد کا کیا گیا جادو ہے۔ اس گروہ میں کفار مکہ کا سردار ابو جہل بھی موجود تھا۔ اس گروہ میں کچھ عقل مند سردار کہنے لگے جادو ہمیشہ اپنا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی دکھتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، تو کیوں نہ ہم یہ گواہی ان لوگوں سے دلوائیں جو دوسرے ملکوں میں سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ ہم پھر مجمع میں
ان سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا تھا؟ اگر لوگوں نے گواہی دے دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد قافلے والے واپس آنا شروع ہو گئے تو یہ لوگ دوڑ کر ان سے شق القمر کے واقعے کو دیکھنے کا ثبوت پوچھنے لگے، مگر انہیں جواب ایک ہی ملتا، ہاں ہم نے فلاں رات کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ جب کفار کے ہتھے کوئی ثبوت نہ لگا تو آخر ان لوگوں نے اپنی جانب سے ہی ایک بات گھڑی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مگر اکثریت کفار ہی رہی۔ انہی کفار کی اولادوں، منکرین اور ملحدین کی آنے والی نسلوں نے بھی اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی۔ نقطہ ان ملحدین کا بھی یہی تھا جو ان کے آباء و اجداد نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر کہا تھا، اگر آج سے 1400 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اسے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں دیکھا گیا؟ جس کا پہلا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف قریش مکہ کے وہ قافلے والے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم نے واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، جس کا ثبوت حدیث میں بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر ذی شعور شخص اس بات سے آگاہ ہوگا کہ جب طلوع چاند کا وقت ہوتا ہے تو کئی ممالک میں دن کا وقت ہوتا ہے۔ یہ آسمان پر چھائے کالے بادل چاند ستاروں کو اپنے اندر پیچھے چھپا لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت چاند کو شق ہونے کا منظر صرف انہی لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کے ہاں رات ہوگی، آسمان صاف ہوگا اور وہ چاند کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ جن دوسرے ممالک میں لوگوں نے شق القمر کے اس واقعے کو دیکھا تو انہوں نے اس واقعے کی نہ صرف گواہی دی بلکہ اسے دستاویزات میں بھی محفوظ کر لیا، جس میں سب سے سرفہرست ہندوستان تھا۔ انڈونیشیا مالابار کے بادشاہ نے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تو اس واقعے کو ایک دستاویز میں لکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کا ثبوت آج بھی موجود ہے اور اس بادشاہ کا نام چکرورتی فارمس تھا۔ چیرامن پیرومل جنوبی ہند کے راجا نے بھی اپنے محل سے چاند کے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا دیکھا تھا، جس کے بعد ان دونوں بادشاہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ ہندوستانی آلوڑ کے مجسموں میں سے آج بھی ایک مجسمہ موجود ہے جس پر تحریر لکھی گئی کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ان تمام واقعات اور معجزے کے تمام ثبوت انڈین لائبریری جو کہ لندن میں موجود ہے، یہ ثبوت آج بھی پڑے ہیں۔ ان ملحدین کا آخری اعتراض کہ یہ واقعہ سائنس سے ثابت نہیں۔ 1680 میں ایک ماہر ریاضی داں و فلکیات نے چاند کی ایک تصویر بنائی۔ ڈومینسو حسینی کی چاند کی بہت زیادہ ریسرچ ہی اسے چاند کے متعلق دلچسپی کو مزید بڑھاتی گئی۔ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے جو تصویر بنائی اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ دی جس کا مطلب اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ یہی وہ پہلا ثبوت تھا جو پہلی بار کسی سائنسدان نے پہلی بار پیش کیا تھا۔ اس واقعے کو جب 200 سال کا عرصہ بیت گیا تو ناسا کے سائنسدانوں نے چاند کی ایک تصویر جاری کی۔ 200 سال بعد والی اس تصویر کا موازنہ جب حسینی کی بنائی گئی تصویر سے کیا گیا تو دونوں میں ایک جو چیز مشترکہ پائی گئی وہ تھی لکیر۔ چنانچہ اب ان سائنسدانوں کو اس لکیر نے مزید نئے کھود کا راستہ دکھا دیا۔ قرآن مجید میں بھی واضح طور پر لکھا گیا، اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق کرو میری تخلیقات میں اسی میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ 1969 کا سال جب ناسا نے اپولو 10 کو بھیجا تو اس نے انتہائی نزدیک سے چاند کی تصویر حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، جس میں کھینچی چاند کی وہ لکیر زیادہ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ سائنسدانوں کی مزید ریسرچ نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ چاند کی سطح مزید اس لکیر کی جانب کھینچی چلی جا رہی ہے۔ چاند مسلسل اس لکیر کو بھرنے میں مصروف عمل ہے۔ ہپوتھیسس کے مطابق چاند کے ماضی میں چاند کی جسامت میں کچھ کمی واقع ہوئی اور چاند پر بننے والی لین اسی سبب کی وجہ سے ہوئی۔ اس سارے واقعے کا تعلق اسی سمت جا ملتا ہے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اصل میں اسٹرونوڈ و سائنسدان اس سچائی کو جانتے ہوئے بھی اسے محض قصے کہانیوں کی نظر کرنا چاہتے تھے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چاند کے درمیان کھینچی اس لکیر کے حقائق اور اس میں پوشیدہ راز دنیا کے سامنے رکھے گئے تو اسلام کی حقیقت مزید کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔
گی، ان لوگوں کا رخ مزید تیزی سے اسلام کی جانب بڑھنے لگے گا۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو قصے کہانیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا شق القمر کا مختصر سا واقعہ۔ امید کہ آپ کو پسند آیا ہو۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔